عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں۔ بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی، اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو کہتے یہی خیال آتے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا، تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی۔ تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی رحمتیں برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے، درود آقا پر پڑھیں رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ شعبان کا مہینہ جاری ہے، یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے، اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ الشعبان الشہری،
शाबान मेरा महीना है, ये महीना आका का, ये महीना दुरूद का महीना। फिर क्यों ना हम दुरूद पाक की कसरत अपनी आदत बनाएं। तो आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो मेरा बयान है उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। आज यूं समझिए कि आखिरत का अकाउंट जो है वो कैसे भरा जा सकता है, किस तरह ज्यादा से ज्यादा नेकियां आसान तरीके से कमाई जा सकती हैं, ये आज इस बयान का टॉपिक होगा। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको कुछ ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप डेली बेसिस पर अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा कर सकेंगे। देखिए अक्लमंदी क्या है, पहले ये सोचिए। लोग कहते हैं यार फलां बर्थडे आज मेरी, 20वीं बर्थडे, 30वीं, 40वीं, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। हकीकत पता है क्या है कि जब बर्थडे आती है ना, इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं ना। अक्लमंदी क्या है कि जब हम अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, इम्तिहान का दिन करीब आ रहा है, तो हमारी तो नेकियां बढ़नी चाहिए ना। अल्लाह की बारगाह में पेश होना है तो हर गुजरने वाले दिन के साथ हमारे नेकियों में इजाफा होना चाहिए। मगर बदकिस्मती यह है कि दिन गुजर रहे हैं, करीब हो रहा हूं मौत के, आखिरत के, मगर लगता ऐसा है कि हर रोज अकाउंट माइनस में जा रहा है। गुनाह बढ़ रहे, नेकियों में कमी है। तो अगर यही हाल रहा तो फिर तो गुनाह का अंबार लग जाएगा, नेकियां तो होंगी नहीं हाथ में, बनेगा क्या मेरा। तो आज के बयान में हमने ये समझना है कि हमारे असलाफ बुजुर्गाने दीन शब व रोज कैसे गुजारते थे और उनके जहन में कैसा ये बात जहन में बैठी हुई थी कि आखिरत की तैयारी को फोकस करना है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है, ये ऐसी खातून है जो वलिया हैं, 2री सदी हिजरी की मशहूर वलिया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहा, अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करने वाली और खौफ खुदा में रोने वाली, इबादत गुजार, शब बेदार खातून थी। आपने 50 साल ऐसे गुजारे कि ना बिस्तर पर लेट कर आराम किया, ना तकिए पर सर रखा। आपकी खादिमा हजरत अब्दा बिनते शव्वाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहा फरमाती हैं कि हजरत राबिया सारी रात नमाज में मसरूफ रहती, सुबह फजर से पहले मुसल्ले पर लेट जाती, कुछ ही देर के बाद घबरा कर उठती और खुद से कहती, नफ्स तू इस नापायदार दुनिया में कब तक सोता रहेगा, दुनिया तो तंगी का घर है, फिर यहां इतनी नींद क्यों। आज कुछ देर जाग ले, नेकियां कबा ले, कब्र में मीठी नींद सो जाना, वहां कयामत तो कोई नहीं जगाएगा। अमल यहां कर ले, आराम वहां करना, फिर उठकर इबादत में मसरूफ हो जाती। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी। वो शायर कहते हैं ना, जागना है जाग ले, अफलाक के तले, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। एक बुजुर्ग का कौल बड़ा प्यारा है, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि उस कौल के हम मिस्दाक बन जाए। वो फरमाते हैं, जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। जमीन के ऊपर ऐसा काम कर लो मीठे इस्लामी भाइयों कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां जो खुश नसीब होंगे ना, जिनसे अल्लाह राजी होगा, उसको उनको फरिश्ते पता क्या कहेंगे, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती। बस कयामत तक उसके मजे होंगे। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं कि एक रात सहरी के वक्त मैंने कुछ तस्बीहात पढ़ी, फिर सो गई। ख्वाब में देखा कि एक हरा भरा दरख्त है जो इतना बड़ा है और हसीन है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, कमाल की जगह थी। उस पर 3 किस्म के फल लगे थे। मैंने कभी दुनिया में ऐसे फल नहीं देखे। कुछ फल सफेद थे, कुछ सुर्ख थे, कुछ जर्द थे, और सब उस दरख्त में चांद सूरत की तरह चमक दमक रहे थे। फरमाती है कि मुझे वो दरख्त बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा ये किसका है, तो कहने वाले ने कहा ये आपका है, और जो अभी आपने तस्बीहात पढ़ी है उसका बदला है। ये अल्लाह का जिक्र कर रही थी ना, ये उस जिक्र का बदला है।
تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ حضور یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے، اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے. ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا. سر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. ابھی بھی اس بیان میں بھی، اجتماع میں بھی ایک تو آ جاتے ہیں. اصل میں پہلے نا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے. ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ. اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا. اور ہم ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو رسید دے دی، دعوت اسلامی والوں نے رسید مجھے دے دی، میں نے مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے. بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا. صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا. اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے، تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی. تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی. سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے.
کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے، نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں اچھا میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتہ تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے کی، اب کم از کم 30واں پارہ رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، تو پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایسا تو نہ کرے نا، کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے، ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں، شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کا سب کا پتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو، اتنا یاد ہے آپ کو۔ مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ حضرت
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ہے نا عجیب بات، برف بیچنے والا قرآن کی تفسیر کیسے بیان کر رہا ہے بھائی. یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کپڑے والے ہوں گے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا. یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت سیکھی. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا ہے. اور برف والا یہاں بھی حیدرآباد میں بھی یہی کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. وی ڈونٹ نو کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں. حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اس لیے بنایا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے. بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے.
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، اگر بادشاہ تمہیں کسی کام سے بھیجے، بڑی پیاری اگزامپل دی، ذرا توجہ دیجیے گا، بادشاہ تمہیں کسی کام کے لیے بھیجے، تم راستے میں بہت سارے کام کرو مگر خاص وہ کام کرو ہی نہ جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے، تو بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہاں بادشاہ کو آ کر کہو، بادشاہ سلامت، مثال کے طور پہ ہمیں کوئی بادشاہ کہے یا ہمارا مالک کہے، ہمارا باس کہے کہ بیٹا جاؤ فلاں علاقے سے بریانی لے کر آؤ، ہم کہیں آدھے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد واپس آئے، کیا ہوا بریانی کا؟ وہ راستے میں لوگوں سے ملتا گیا، لوگوں کو تحفہ دیا، واپس نے تھوڑا ریسٹ بھی کیا، فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا، بھائی سارے کام کے بریانی لائے؟ نہیں وہ تو نہیں لایا، تو آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ہیں اب سوچیے اللہ نے بھیجا کس لیے؟ عبادت کے لیے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، گھر بن رہا ہے، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، کاروبار چمکا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ماد اللہ دنیا کے حرام کام ہو رہے ہیں، جس لیے بھیجا وہ نہیں ہو رہا۔ اب بتائیے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ میں عبادت نہیں کرتا باقی بہت سارے کام کرتا ہوں، تو یاد رکھو انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اس کی مثال یہ دی کہ بہت قیمتی لوہے کی انمول تلوار کسی کو دی جائے جو صرف شاہی خزانوں میں ملتی ہو، اور انسان اسے گوشت کاٹنے کی چھری بنا لے، غلطی کر رہا ہے نا، تلوار کس کام کے لیے تھی اور اس کو چھری کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح سونے کی دیگ اسے دی جائے اور اس پہ شلجم پکانا شروع کر دے، سونے کی دیگ کے ایک حصے سے ایسی بہت ساری دیگیں بن سکتی تھی، مگر اس کو یوز کس میں کر رہا ہے؟ تو یہ بات سوچنی ہے کہ ہم اس زندگی کو جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اس میں یوز کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں یوز کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بھیجا کس لیے گیا ہے؟ فرمایا کہ تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، اور انسان کی اصل عزت جو ہے وہ بارگاہ الہی میں سر جھکانے سے ہے، لیکن آج انسان کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اللہ پاک نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، اور جو اس کے خلاف استعمال کرے اسے لوگ پاگل یا دیوانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹوپی جو ہے وہ پیر میں پہنے تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ ہے، ٹوپی تو سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز مقصد پورا نہ کرے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر گھڑی وقت نہ بتائے تو پھینک دی جاتی ہے، اور اگر بکری یا گائے دودھ نہ دے تو اسے کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو انسان بھی عبادت کے لیے بنا ہے، اگر اس مقصد کے برخلاف چلے تو پاگل بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر مقصد حیات پورا نہ کیا تو نمرود کی مثال دی۔ نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اتنا پریشان کیا کہ دن رات سر پر جوتا پڑتا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اس کے دماغ کو غلط استعمال کیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کے دماغ میں ایسا خناس آ گیا، کہتا لوگ میری عبادت کریں، الٹا کام کیا نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جوتا پیر میں ہوتا ہے، ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، اس کا جوتا سر پہ پڑنے لگ گیا۔ تو جب آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہر طرف سے برائی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت پھر نہیں ملتی، پھر انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عبادت کرتا ہے نا، اللہ اکبر، مولانا نقی علی خان کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے، اسے عظمت ملتی ہے، اس کے کام سنورتے ہیں، مشکلات میں اس کی مدد کی جاتی ہے، دشمن کے شر سے بچایا جاتا ہے، اس کے دل سے وحشت دور کی جاتی ہے، اسے بلند ہمتی عطا کی جاتی ہے، اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ علم بآسانی سیکھ لیتا ہے، مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، اسے برکت نصیب ہوتی ہے۔ کیسی برکت؟ کہ یہاں تک کہ اس کے کپڑے اور مکان سے بھی لوگ برکتیں اٹھاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عبادت گزار مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت سے روح کو تازگی اور قوت ملتی ہے۔ ڈاکٹر کے نزدیک حفظان صحت کے لیے عبادت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص ریاضت کرتا ہے اس کا بدن چست ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ عبادت گزار موت کی سختی سے محفوظ رہے گا، اسے ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اسے جوار رحمت میں جگہ ملتی ہے، فرشتے اسے عذاب قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں اور نکیرین کے سوالات میں جوابات سکھاتے ہیں، اس کی قبر روشن اور وسیع کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن اسے تاج پہنایا جائے گا۔ عبادت گزار میدان محشر میں براق پر سوار ہو کر آئے گا، اس کا حساب نہ ہوگا،
ہوا بھی ہوا بھی تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اسے حوض کوثر سے پینا نصیب ہوگا، پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، عبادت گزار پل صراط سے آسانی سے گزرے گا، رضائے الہی سے مشرف ہوگا، عبادت گزار روز قیامت عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا، اور روز قیامت اسے دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ بتاؤ عبادت نہ کرنے والے کو یہ سارے انعام ملیں گے؟ کیونکہ بنایا اس لیے تھا نا، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج دو باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت گزار کو ملنا کیا کیا ہے، وہ بھی بات ہو گئی۔ اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے۔ پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دوائی بھی پیتا رہوں اور بد پرہیزی بھی کرتا رہوں۔ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے، کہ بیٹا یہ والی دوائی پیو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے دنوں بعد گیا کہ ڈاکٹر صاحب گلا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، دوائی پی تھی، ڈاکٹر صاحب پورا پتا کھا گیا۔ اچھا گلا خراب تھا، ٹھنڈے پانی سے بچے؟ کہ نہیں، میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا ہوں۔ کھٹائی سے بچے؟ نہیں، وہ تو روز کھاتا ہوں، دوائی پیتا رہا۔ تو ڈاکٹر کہے گا ساری زندگی دوائی پیتے رہو، تمہارا گلا ٹھیک نہیں ہونا، پہلے بھائی پرہیز کرو پھر دوائی پیو نا۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں۔ تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتائے نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، ایک دو ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔ اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ آج جمعرات ہے، آج انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، کل ہی ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا ہے، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا،
ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا سے بڑا عبادت گزار کون ہے، رب کا حبیب کون ہے؟ مگر آپ کیا دعا کرتے تھے؟ یہ دعا یاد کرو اور پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ یہ اللہ سے مدد مانگنا ہمیں سکھا رہے ہیں نبی پاک کہ ہم ناکارہ ہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچیری، وہ کچیری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچاک، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے، وہ بھائی آپ کو کیا، کس بات کی پنچات ہے؟ اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے، 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے۔ اب وہ 18 منٹ بعد بھی آیا نا، میں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا، 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا۔ دیو سے تسبیح نکالوں یار، 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار، 5 منٹ کا بریک ملا ہے تو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچے۔ اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں، ٹھیک ہے نوکری کریں، کاروبار کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا۔ تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں نا، کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔
سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے، وہ کام تو کروں. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف ضائع کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے. یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، اب ہماری مرضی ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں. تیسرا نسخہ، پہلا کیا تھا؟ گناہ چھوڑ دے. دوسرا، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، کھانا کھانا، ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت. یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا، اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا، ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا، اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا، اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے، ابھی کی بات کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی آیا، بھائی بیان سنوں گا، اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا، 2 نیتیں ہو گئیں. میں تو دعا بھی کروں گا، 3 نیتیں ہو گئیں. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا، 4 نیتیں ہو گئیں. سلام میں پہل کروں گا، 5 نیتیں ہو گئیں. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا، 6 نیتیں ہو گئیں. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا، 7 ہو گئیں. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا، 8 نیتیں ہو گئیں. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے، اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا، 9 نیتیں ہو گئیں. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں، مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10 12 کام کی نیتیں کی، 10 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، وہ جب گھر کے سے نماز کے لیے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے فقیر نے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں. جو ان 40 نیتوں پر عمل کر لے، نیت کر لے، اب گھر سے چلے گا ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، 40 گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالیں. تو یہ بڑا آسان سا کام ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار، اس کی عادت ڈال لیں. ہاتھ کام کرتے ہیں نا، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو، اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو، انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے، نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے، کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے، آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کس قدر بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ ہر وقت ذکر اللہ کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے، نائی نے کہا حضرت آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی، ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں، ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے، 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے، درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے، کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارہ اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا، اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے.
نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا، پیارے آقا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی کے بعد کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تو کھانے سے پہلے ثواب، کھانے کے بعد ثواب، پانی سے پہلے ثواب، پانی کے بعد ثواب. اچھا، دعا اور سنت، اگر یہ دو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں، بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا، لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے، کیا محنت کرنی ہے، سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا، ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں، آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو، بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی. صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو دعائیں یاد کر لیں. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی. اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور آپ عبادت کرو گے نا، اللہ کو راضی کرو گے. لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا. میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ خالق دنیا بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں. اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں. اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا. دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا. اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا. خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا. تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا. پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے. پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، ایک ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے. تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے. ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں، اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار. وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو،
وہاں تو جنت میں محل لگا لو. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا. اور اگر دنیا میں امیر ہو, مالدار ہو, سکھ میں رہ رہے ہو, تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا. ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو, ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں, تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا. مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں, اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کر لو. یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے, ادھر بھی محل تیار کرنا ہے, ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں, ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے, تو پھر خیر ہے, پھر زندگی بہت اچھی ہے. آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ میسج سمجھ لیں آج کا. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. اب بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی. اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری. بادشاہ کا فرمان تھا, وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے, عجیب و غریب مقابلے ہوئے. بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت, ہم نے چیک کر لیا ہے, اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا, کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری, اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا, جیت گیا, ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے, شدید بیمار تھا. تو بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ کے پاس, کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا ہوں, اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف, اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے, قبر کیا ہوتی ہے. کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ادھر تو اتنا بڑا محل, زبردست کمرے, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات, مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام, کنیز, خادمائیں, سرونٹ, اسٹاف, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. وہ بے وقوف تو بات کر گیا, یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا, میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا, جنت میں بنا کہ نہیں؟ ادھر پیسے بہت, ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے, خادم موجود, گھر میں ماسی موجود, گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری, ادھر کون ہے؟ سوچو, ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس پل کی خبر. پلیز سمجھو بات, ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے رہو. تھوڑے دن رہ گئے ہمارے, کرونا وائرس نے تو ویسے ہی ہماری اوقات بتا دی ہے کہ کب کون چلا جائے پتہ نہیں ہے, جوان چلا جائے, بوڑھا چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑائے. اب تو پتہ چلا بچوں کو ہونے لگ گیا ہے. اللہ کریم آج جمعرات کی برکت سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. مگر اوقات تو پتہ چل رہی ہے نا کہ ہماری ہے کیا. صبح بندہ زندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ آتا ہے. کیا آپ کے اور میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ تیار رہو کہ آج بھی جا سکتا ہوں, اور اگر آج بھی قبر میں جاؤں تو ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جنت کا باغ ملے, نرم بستر ملے, جنت کا پیغام ملے. اللہ کرے ایسی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. بہرحال ان مہینوں میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے تھے تاکہ غریبوں کا رمضان اچھا ہو جائے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے اپنا حساب کریں اور اسے نکالنا شروع کریں, اس کا حساب کریں اور پوری زکوٰۃ نکالیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جس طرح لوگ نماز پڑھنے والے کم ہیں نا,
ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ پوری دینے والے لوگ بھی کم ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ تمہارے حدیث کا مضمون ہے، یہ میل مال میں رہ گیا نا تو سارے مال کو برباد کر دے گا۔ تو ہمیں میل نکال کر تقسیم کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ بالکل اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اپنے مال کو گویا اگر آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ زکوٰۃ پوری دیں۔ الحمدللہ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو پوری زکوٰۃ دیتا ہو اور حلال کماتا ہو اس کا پیسہ کوئی نہیں چھین سکتا، اس کا مال نہیں ڈوبتا، اس کا مال نہیں جلتا نارملی، کیونکہ اگر وہ حلال کماتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے تو پھر اس کے کاروبار کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو پوری زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور جب زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے حق ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتا ہے نا، مستحق رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب۔ اور اس کے بعد میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی عظیم و شان ایک ایسی انٹرنیشنل تحریک ہے کہ جس کے اندر اتنے سارے دینی کام ہو رہے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو اگر ہم مدد کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ہمارے پیسے اتنے اچھے کام میں لگ جائیں۔ کون سی نیکی ہے جو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے؟ مدرسے دعوت اسلامی چلائیں، دارالعلوم جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اس وقت 900 کے قریب جامعۃ المدینہ ہے، 67,000 67,000 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ کی بات کریں تو پوری دنیا میں 4,300 سے زیادہ مدرسے ہیں، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یعنی آپ سوچیے تو صحیح کہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اسکول کی ضرورت پڑی تو اسلامک انگلش میڈیم اسکول بنا دیے، 103 کے قریب اسکول بنا دیے، سال کی 600 کے قریب مسجدیں پوری دنیا میں بن رہی ہیں، اتنے سارے دینی کام تھے۔ اب جب میڈیا کے ذریعے فحاشی، عریانی اور لادینیت پھیلائی جانے لگی، دعوت اسلامی نے میڈیا میں آ کے مدنی چینل بنایا، اردو میں بنایا، پھر انگلش میں بنایا، بنگلہ میں بنایا، اب کڈز مدنی چینل کی نشریات جاری ہیں۔ یعنی کون سا شعبہ ہے؟ اب دیکھا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جناب اس نے سارا دن موبائل پر ہی گزارنا ہے۔ دعوت اسلامی سوشل میڈیا میں آ گئی، 1.5 کروڑ یوزر اور سبسکرائبر ہیں دعوت اسلامی کے پیجز کے، اللہ کی رحمت سے ان تک نیکی کی دعوت سے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ اچھا یہ سارے دینی امور تو تھے ہی تھے، پھر ویلفیئر کے کام FGRF کے تحت کیے تو گرین پلانٹیشن کے نام پر پورے پاکستان میں پودے لگ رہے ہیں۔ پچھلے سال جب کووڈ-19 آیا، آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں 25 لاکھ کے قریب لوگوں تک، مسلمانوں تک FGRF دعوت اسلامی والے پہنچے، کھانا دیا، راشن دیا، کیش رقوم دی۔ اللہ کی رحمت سے جب تھیلی سیمیا کے مریضوں کو ضرورت پڑی، 36,000 سے زیادہ خون کی بوٹلز دعوت اسلامی والوں نے پیش کی۔ یعنی کیسی تحریک ہے کہ گناہ سے بھی بچاتی ہے، جنت کا راستہ بھی دکھاتی ہے، اور جب بندے بھوکے ہو جائیں تو کھانا بھی کھلاتی ہے، مریض ہو جائے تو خون بھی پہنچاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس تحریک کا ساتھ دیں؟ تو ہمیں اپنی زکوٰۃ، اپنے ڈونیشن، اپنے فطرے میں جی بھر کر آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ نیکی کا کاروان آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں خوب نیکیاں کمانے کا ذہن عطا فرمائے، زمین کے اوپر ایسا کام کر لیں کہ جب زمین کے اندر جائیں تو وہاں آرام کریں۔ اللہ کرے کہ ایسی زندگی نصیب ہو جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں، دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، آئیے انشاءاللہ اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔
آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब मदीना। प्यारे प्यारे समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ्ते वाली इज्तिमा में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इन्हें अपनी वकालत से भी नवाजा है। ये चाहें तो अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए से सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल कर सकते हैं कि सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद होना ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि खुद सैयदी गौसे पाक का फरमान है, जिसका खुलासा है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर तौबा भी करेंगे। और मैं रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ करूँगा कि हमें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल कर लें। जो पहले से मुरीद हैं वो तजदीद बैत कर लें, जो मुरीद नहीं बेहतरीन मौका है आज ही अमीर सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीद बन जाए। जो किसी और पीर साहब के मुरीद हैं तो वो तालिब हो जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इनके पीर साहब हैं वही इनके पीर साहब रहेंगे, साथ साथ अमीर अहले सुन्नत का फैज़ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आली शान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार और माशाल्लाह आशिकान रसूल की कसीर तादाद जमा है। तो जिस आपने अभी जिक्र किया कि शाबान में हम कोशिश करें और रमज़ान के शुरू में जितना हो सके हम अपनी ज़कातें निकालें, अपने गरीब रिश्तेदारों को भी दें, साथ में दावत इस्लामी को याद रखें। तो क्या ये सिर्फ अपनी ज़कात ही दें या जमा करने में भी इनका कोई किरदार होगा? क्योंकि यहाँ कई आशिकान रसूल ऐसे रहते हैं कि जिनकी अल्लाह ने कि एक ने ज़बान होती है बंदे की, क्या वो अगर बोले ना और कहीं खड़े हो जाएं और बात करें तो इनकी बात में वजन होता है। और इनके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का अच्छा खासा जो है वो अतियात जमा कर सकती है। और चूंकि ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा तो वही जो मौजूदा है, लेकिन जो मजीद करना है, नए नए मदारिस नए नए जामिया खोलने की जहाँ डिमांड हमारे पास है, अगर उस डिमांड को पूरा करें ना तो शायद ये इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। उसके मुतालिक कुछ इरशाद फरमाए, फिर दुआ भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें मदनी अतियात देने भी हैं और इंशाअल्लाह इसको और लोगों से करवाने भी है। अब मिसाल के तौर पे यूँ देखा जाए तो 7 करोड़ रुपए महीने का हैदराबाद रीजन का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि 23 लाख रुपए रोज़ का है। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे 1 लाख रुपए चाहिए। 24 ही घंटे होते हैं ना, हैं आपके हैदराबाद रीजन का खर्चा हर घंटे का 1 लाख रुपए। अभी 2 घंटे हम बैठे तो 2 लाख रुपए खर्चा बढ़ गया। तो अगर इस तरह अगर किसी को ये जहन हो कि यार पूरे हैदराबाद रीजन यानी पूरा सिंध है ना इसमें, और कुछ बलूचिस्तान, आधा बलूचिस्तान भी और सिंध पूरा, अब कोई चाहता है कि यार ये पूरे सिंध में जितना भी काम हो 1 महीने में सबका सवाब मुझे मिल जाए, तो यार मैं 7 करोड़ का हदफ ना ले लूँ कि मैं अपने चंद दोस्तों से मिलकर फला शख्सियत से बात करके, पूरे साल में ही करने हैं ना, रमज़ान में भी करूँ, फिर टेलीथॉन भी आएगा, मैं 7 करोड़ रुपए किसी तरह जमा करूँ, इनको दे दूँ तो मेरे को तो पूरे महीने का सवाब मिल जाएगा। कितनी नेकियाँ मिलेंगी। अच्छा 7 करोड़ ज़्यादा हैं तो चलें भाई आप 15 दिन का ले लें हदफ, 3.5 करोड़ का हदफ लें। अच्छा ये भी ज़्यादा है तो कम से कम रोज़ का 23 लाख। अब इतने बड़े इज्तिमा में मुझे 360 ऐसे इस्लामी भाई मिल जाएं जो रोज़ का 23 लाख रुपए अपने ऊपर से ले लें,
تو ان کا تو پورا سال کا کام پورا ہو گیا نا. 23 لاکھ جمع کرنے والے 365 یا 360 اسلام بھائی اگر یہاں نیت کر لیں کہ بھائی یا تو میں اپنی جیب سے دوں گا یا دوستوں سے کرا کے 23 لاکھ روپے کر دوں گا, تو 7 کروڑ روپے ہو گئے پورے. اب اس طرح اگر ہم اس طرح چلتے جائیں گے تو ہمارے کام آسان ہوں گے. چند اسلامی بھائی بیان بھی کریں, درس بھی دیں, قافلے میں سفر بھی کریں, چندہ بھی یہی کریں, ایٹ لیسٹ عطیات والی سائڈ تو ہم سنبھال لینا. اور انشاءاللہ جتنی جگہ پر آپ بات کریں گے آپ کو بات کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور جہاں جہاں سے نیکی کی نیت آ جائے گی وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا. اپنی جیب سے تو ہم تھوڑے ہی پیسے دے سکتے ہیں نا. یہاں جو بیٹھے ہیں اسلامی بھائی, کوئی 5,000 دیتا ہوگا, کوئی 10,000 دے گا, کوئی لاکھ والا ہوگا, ہو سکتا ہے 10 لاکھ 50 لاکھ والے بھی بیٹھے ہوں, لیکن 10 لاکھ دے کر بھی ختم نا, اب تو آپ نہیں دے سکتے, لیکن آپ جمع تو کروڑوں کر سکتے ہیں نا. تو ہمیں اگر اللہ نے عزت دی ہے, ہماری لوگ بات سنتے ہیں, ہمارا ایک سرکل ہے, تو پھر کیوں نہ ہم اس سرکل کو, اس عزت کو, اس بات کو ہمیں آپ کیا حصہ ملائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے چند جملوں سے, ہمارے چند منٹ لگانے سے, یقین کریں کبھی کبھی تو ایسا کام ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے وارے نیارے ہو گئے, ہمارے کہنے سے کچھ پیسے آئے اور علماء بن گئے, مسجدیں بن گئیں, حافظ قرآن بن گئے, اور مدنی قافلے گئے اور مدنی قافلے والوں نے مسلمان کر دیے, تو یہ سارا ثواب ہمیں ملے گا نا. تو کیوں نہ, جس طرح آج بیان بھی تو یہی تھا کہ زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جائیں, تو یہ تو دن آ گئے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے زکوٰۃ دینی ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے تو ان کی زکوٰۃ کا کچھ حصہ دعوت اسلامی کو مل جائے گا. تو بظاہر تو یہ بہت بڑا خرچ لگتا ہے. اب انہوں نے تو صرف حیدرآباد کا بتایا نا, میں اگر آپ کو دعوت اسلامی کا خرچہ بتاؤں کہ پوری دعوت اسلامی کا محتاط روزانہ 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, روزانہ 3.5 کروڑ روپے پوری دعوت اسلامی کا خرچہ ہے. اب بتائیے کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے, اللہ کے بندے دے رہے ہیں, لیکن ہم سب نے انشاءاللہ اس میں حصہ ملانا ہے تاکہ دعوت اسلامی جو ہمارے پاس اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ ترقی کرتی چلی جائے, یہ ساری دنیا میں پھیلے, ہمارے گاؤں گوٹھوں تک پہنچے, سندھ کے انٹیریئر کے علاقوں تک جائیں, وہاں بھی علماء بنے, وہاں بھی حافظ بنے, وہاں بھی مسجدیں بنے, وہاں بھی اللہ رسول کی باتیں ہوں. تو ہم سب کو مالی طور پر بھی اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ, اپنے عطیات دیں گے بھی اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. گنبد خضرا کا تصور جما کر مل جل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور جما کر مل جل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. illallah 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
سبز گنبد کا تصور جمع کر مل جل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. رب کریم کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسو، ندامت میں بہائے ہوئے آنسو بڑے مقبول ہیں. اللہ کریم ہم سب گناہ گاروں کی آج کی رات مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے رحمت کے سوالی بن کر آج شب جمعہ تیرے گھر میں بیٹھے حاضر ہیں مولا. آج بیان میں بھی ہم نے سنا کہ ہمیں تو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر مالک زندگی تو غفلت میں گزار دی، اب تو بڑھاپا بھی آ گیا مولا. اے اللہ اتنی زندگی گزر گئی
یہ بھی نہیں جانتے کہ کوئی ایک نیکی ایسی کی یا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو. ہم نہیں جانتے کوئی ایک سجدہ ایسا ہو سکا کہ نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو. نیکیاں کی تو وہ ناقص، اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں. ہاں یہ معلوم ہے کہ گناہ بڑے کیے، خطائیں بہت زیادہ ہیں. جو ہاتھ تیرے دربار میں دعا کے لیے اٹھائے یہ ہاتھ بھی گناہ کر کر کے کالے کر دیے. جس زبان سے دعا کر رہے ہیں یہ زبان بھی گناہ کر کر کے گندی کر دی. کس جرم کی معافی مانگے مولا؟ ہمیں تو اپنے جرم بھی یاد نہیں ہے. اے کریم، شعبان کا مہینہ، جمعرات کی رات، ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں مولا. ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مگر آج اس مجمع میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا جو تیرے دربار میں مقبول ہوگا. اے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا. اگر تو نے ہم سب کو بخش دیا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر ہمیں جنت میں داخل کر دے تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی. تیرا کچھ نہیں جائے گا مولا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے کریم، ہاتھ اٹھے ہیں، آج کوئی ایسی مہربانی کر دے. ہم نے پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہے، آج بھی کی ہے. اللہ ہماری توبہ بھی ناقص ہے، بس آج ایسی رحمت کی نگاہ کر. بیمار آئے ہیں، اے بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. جن کو اولاد دی ہے ان کو اولاد کا سخ نصیب فرما. اے رب کریم، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. رب العالمین جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی ساری مشکلیں آسان کر دے. اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ جیسا پچھلے سال رمضان گزرا وہ لاک ڈاؤن والا رمضان نہ ہو. اے اللہ ہم مسجدوں کی رونقیں، افطار اور سحر کی برکتیں، تراویح اور اعتکاف کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں. کرم کر مولا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں. اے اللہ، اے رب کریم، حرمین کی رونقیں بحال ہو جائیں. جلدی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما. بڑے دن ہو گئے مکہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے. اے اللہ کرم کر، نبی پاک کے روزے کی بادب حاضری عطا فرما. اسی سال رمضان مکہ بھی عطا فرما، رمضان مدینہ بھی عطا فرما، حج کی سعادت بھی نصیب فرما. اور اے اللہ جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ السلام کی دید والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين يا ميسر كل امر عسير يسر لي امري يا الله يا الله يا الله ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.